نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ امام بہقی نے بڑی پیاری روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت عمدہ نصیحت ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اتخوف علی امتی، میں سب سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں، الہوا و طول العمل۔ دو باتیں فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ الہوا خواہش نفس کے پیچھے لگ جائے گی، وہ طول العمل اور لمبے چوڑے منصوبے بنا لے گی، لمبے چوڑی تمنائیں باندھ لے گی۔ تو کہا کہ ان اخوف، آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر اس کے اندر اپنی امت کے ساتھ ہمدردی، اور کہا کہ سب سے زیادہ ان اخوف ما اتخوف علی امتی، سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں اپنی امت کو جس بارے میں۔ تو وہ دو باتیں فرمایا کہ الہوا، پہلی فرمایا کہ الہوا خواہش نفس کے پیچھے لگ جائے گی، خواہشات نفس کے پیچھے، وطول العمل، اور لمبی تمنائیں باندھ لیں گے، ایسی بس خواہشات کے منصوبے بے سروپا، بس دنیا کے ہی منصوبے۔ کہا کہ فَأَمَّا الْهَوَىٰ، یہ جو پہلی بات ہے نا کہ وہ خواہشات نفس کے، فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ انہیں حق سے روک دے گی، حق نظر ہی نہیں آئے گا۔ خواہشات اتنی ہوں گی تو حق کی طرف کیسے متوجہ ہو۔ دوسری بات فرمائی کہ اما طول العمل، اور یہ جو لمبی چوڑی انہوں نے تمنائیں باندھ لیں گے، خواہشات اور منصوبے دنیا کے ہی بنا کے رہ جائیں گے، تو کہا کہ فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، اس سے کیا ہوگا کہ انہیں آخرت بھول جائے گی۔ تو آپ دیکھیں یہ کس قدر لاجیکل اور کتنے عمدہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہیں جس سے امت کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ ایک فرمایا کہ الہوا، خواہشات۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری ناکامیوں کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ حق ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہم حق کا ساتھ ہی نہیں دیتے، حق سے روکا ہوا اس نے میں۔ اور دوسری بات جو فرمائی کہ ہم نے صرف دنیا کے ہی منصوبے بنا لیے ہیں، دنیا کے ساتھ ہی تمنائیں ساری باندھ لی ہیں کہ سب کچھ بس جیسے یہیں رہنا ہے، یہیں لے کے جانا۔ اور فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، اس سے آخرت بھول جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اپنی موت کی فکر نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اصل جو قیامت آنے والی ہے، جو حقیقت ہے، وہ جو ہونا ہی ہونا ہے، جس تک یہ یقین ہے نا کہ کل سورج نکلنا ہے، بالکل اس سے کہیں زیادہ یقینی بات ہے کہ دنیا ختم ہو جانی اور آخرت ہونی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی درد مندی کے ساتھ فرمایا کہ وَهَٰذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ، دیکھو یہ دنیا کوچ کر چکی ہے، بس یہ جانے والی ہے۔ وَهَٰذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، دیکھو یہ آخرت بھی جو ہے نا، یہ بھی کوچ کر چکی ہے، بس یہ آنے والی ہے، یہ آنے والی ہے، یعنی تم اس کو ہلکا مت سمجھو۔ فرمایا کہ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں کے پھر ماننے والے ہیں، ان دونوں کے بنون، ان کے دونوں کی اولاد ہیں، یعنی کچھ دنیا والوں کے بیٹے بنے ہوئے ہیں اور کچھ آخرت کے بیٹے بنے ہوئے ہیں۔ کہا ان دونوں، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِن بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا، اور دیکھو بڑی زور دے کر آپ نے، دیکھو اگر تم یہ کر سکو نا تو دنیا کے بیٹے نہ بننا، دنیا والے نہ بن جانا، تو پھر یہ ضرور کر لینا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم یہ کر سکو، اللہ تکونوا من بنی الدنیا، کہ تم نہ بن جاؤ دنیا والے لوگ نہ بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا، اس کی اولاد نہ بننا۔ فَافْعَلُوا، تو پھر یہ کر گزرنا، اس پہ تو ضرور قائم رہنا۔ فرمایا کہ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، دیکھو تم آج عمل کی دنیا میں ہو، دار العمل، یہ عمل کا، یہاں تمہیں عمل کا موقع ہے، ولا حساب، تجھ سے کوئی حساب نہیں مانگا جا رہا۔ وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْحِسَابِ، کل تم حساب کے گھر میں ہوگے، جہاں حساب لیا جائے گا۔ ولا عمل، پھر عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث سے سمجھ عطا فرمائے۔